نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی ہے. الاخلاص بالکل خلوص ہے، جس میں الوہیت کا خاص سبق ہے، خالص سبق ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، وحدانیت کا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شے اس کی شریک نہیں. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ضرورت کے لیے نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد ہو تو بے جنس ہوتی ہے اس کا ہم جنس ہے ہی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں جو کسی بھی طریقے سے اس کی برابری کر سکے. یہ توحید کا وہ سبق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے اور بتاتے گئے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. کہ خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا سوائے شرک کے. ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب توحید کے مقابلے پہ شرک ہے. شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اس میں فرق کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور سمجھنا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اپنے پاس سے نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک کام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ہے تو خالق کائنات وہ کام کسی کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ کام تم کرو. ہوتا اللہ کا کام ہے، کرتا اس کا کوئی بندہ ہے. وہ اللہ کا بندہ اگر وہ کام کر دے تو وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. پہلے تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان کو بنانے سے پہلے فرمایا فرشتوں سے، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو
میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے۔ خلیفہ کا کام ہے کہ جس کا خلیفہ اس کا کام کرے، اس کے حکم کے مطابق کام کرے، اس کی نیابت میں اس کا کام کرے، اس کا نائب ہو کر کام کرے۔ اس کا جب وہ کام کرے گا تو حقیقت میں اسی کا کام ہوگا جس نے خلیفہ بنایا ہے۔ اب خالق کائنات رب العالمین ہے۔ رب کا معنی پروردگار، پالنے والا، اور پروردگار رب ہے، اللہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ رب جو ہے اوروں کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے، اوروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف میں 12ویں پارے کے آخر میں یوسف علیہ السلام کو جب قید میں بھیج دیا گیا، ان کے ساتھ 2 اور قیدی آئے، ملزم آئے، ان کی مختلف سزائیں تھیں یا جرم تھے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھنے لگے، حضور ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر آپ بتائیں، لگتا ہے آپ بڑے نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو مشروبات پلائے گا، جس کی رب رب کو مشروبات پلائے گا، رب اس کا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں مراد رب سے اس کا مالک، اس کا بادشاہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا۔ دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی دی جائے گی، جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر سے جانور جو ہے کھا رہے ہیں، پھانسی دی جائے گی، تمہارے سر کے اوپر سے جانور جو ہے وہ کھائیں گے۔ اس نے کہا روٹیاں میرے سر پہ پڑی ہیں، وہ روٹیاں جانور کھا رہے ہیں، میں وہ جانور جو ہے وہ تیرے دماغ کھائیں گے، تجھے پھانسی دی جائے گی۔ پھر کہا قرآن پاک میں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ بچ جائے گا اور اپنے بادشاہ کے پاس، رب کے پاس جائے گا، اس کی خدمت کرے گا، اسے کہا میرا پیغام اپنے رب کو دینا، میرا پیغام اپنے رب کو دینا، یاد کرانا اسے ایک بندہ تم نے قید کیا ہوا ہے بغیر گناہ کے، اس کی سزا پوری ہو چکی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں میں کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس۔ رب کا معنی یہاں پر بادشاہ، حالانکہ رب العالمین اللہ رب ہے، تو یہاں رب کہا گیا بندے کو، بادشاہ کو، وہ بھی غیر مسلم کو۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی ہیں یوسف، وہ تو نہیں شرک کر سکتے۔ اس واسطے مجازی طور پر کسی کو وہ نام دینا جو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کسی کو اللہ کہا جائے، ذاتی نام ہے اس کا۔ اب صفاتی نام جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اب وہ سنتا وہ کیسے ہے؟ کان نہیں ہے اس کے، وہ سنتا ہے۔ دیکھتا کیسے ہے؟ آنکھیں نہیں ہیں اس کی، وہ دیکھتا ہے۔ کہ وقت جسم نہیں ہے نا ہماری طرح، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ کان اللہ سمیع بصیرا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہو گئی، اس کی شان ہو گئی۔ لیکن ایک مقام پہ فرمایا ہم نے انسان کو بنایا، جب مکمل بنا دیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع و بصیر کر دیا۔ اب انسان بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا۔ توحید ہے، وحدانیت قائم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا انسان کو سمیع بصیر بنایا ہے، اللہ تو شرک نہیں بتا رہا، اللہ تو شرک نہیں سکھا رہا انسان کو سمیع۔ آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان ہے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف رحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے، اس کی شان ہے۔ قرآن پاک میں صفت آتی ہے، لیکن ایک مقام پہ فرمایا محبوب نبی
آپ کو ہم نے بنا کے بھیجا ہے رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم نبی ہے. اللہ نبی کو رؤوف الرحیم بھی کہے، خود بھی رؤوف الرحیم رہے، تو پھر شرک ہو جائے گا؟ جب اللہ کہے رؤوف الرحیم ہے تو نہیں ہوگا. اسی طرح اور آگے چلتے ہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. خالق ہے نا وہ. ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، بنانے والا. ہر شے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہتے انی اخلق لکم من الطیر، میں تمہارے واسطے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں. خالق، خلق لفظ یہاں آیا ہے. میں تخلیق کرتا ہوں ایک پرندے کی صورت. اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں بناتا ہوں. شرک ہو جائے گا اس میں؟ نبی کہہ رہے ہیں اور قرآن میں آیا ہے. نہیں آئے گا. سمجھنا یہ پڑے گا اگر کہیں اللہ کی صفت بھی وہی ہو، بندے کی صفت بھی وہی ہو، تو فرق کیا ہوا؟ توحید کیسے ہوگی؟ شرک کیسے ہوگا؟ توحید تو یہ ہے کسی شے کو واحد ماننا، واحد جاننا، اس جیسا اور کوئی نہ جاننا. شرک یہ ہے کسی شے کو دوسری کے ساتھ برابر کر دینا. شراکت ہوتی ہے نا کاروبار میں. ایک کاروبار کا دو بندے آپس میں شریک ہیں تو وہ شراکت داری ان کی ہے، تو شراکت داری ہو گئی، وہ شریک ہو گیا اس کا. تو شریک وہ ہوگا جو اس کا برابر میں کسی نہ کسی حصے دار بنتا ہے. ایک کا حصہ 90%، ایک کا 10% ہے، شریک ہو گئے وہ. لیکن یہاں 1% بھی شراکت جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ. شرک کا بارہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب پھر جاننا پڑے گا جب اللہ کی صفت بھی رؤوف الرحیم، نبی بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی خالق، عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق. اللہ اکبر. تو وہ رب، بندے بھی رب. بندوں میں اللہ نے والدین کو، بندے کے والدین کو رب کہا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے میرے رب، ان میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. رب کا لفظ یہاں بھی ہے، یہ مربوبیت کی میری انہوں نے. رب بندے بھی ہو گئے، اللہ بھی ہوگا، تو پھر شرک کہاں جائے گا؟ توحید کہاں جائے گی؟ بات یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ہے نا، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. ایسے ہی اس کی ساری صفات جو ہیں ساری کی ساری ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اسی طرح اس کی ساری صفات جو ہیں درجہ کمال کی ہیں. اس کی ساری صفات درجہ کمال کی ہیں. اور اگلی بات یہ کہ اس کی ساری صفات ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں ہے. یہ توحید ہے. اگر بندے کے پاس کوئی صفت ہے، پہلے نہیں تھی، اب آئی، پھر نہیں ہوگی، رہ گیا. کوئی صفت ہے، کہاں سے لی ہے؟ اللہ نے دی ہے، عطائی ہو گئی. صفت ہے، کتنی ہے؟ محدود ہے. مجھے بصیر بنایا دیکھنے والا، جہاں تک دیکھتا ہوں پیچھے کا مجھے پتہ نہیں پڑی ہے. وہ بصیر ایسا ہے آنکھوں کے بغیر ساری کائنات کے ہر ذرے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. فرق یہ ہے اس کی ساری صفات بے انتہا ہیں اور اس کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے. صفات ساری ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہیں، ساری اپنی اس کی ذاتی ہیں. اس طرح اگر ہم اللہ کے بندوں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں. مانا یہ اگر تو کوئی بندہ ہمارے واسطے مددگار بنائے گا تیرے کرم سے ہوگا، تو مدد جیسے چاہیے عطا کرے. قرآن یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ بغیر مدد کے نظام نہیں چلتا. کوئی مدد کرتا ہے، کوئی مدد کراتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے، کوئی مدد دیتا ہے. دنیا کا نظام ہے، لیکن سب دینے اور دلانے والے، لینے والے اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کہتے ہو، تم کیوں کہتے ہو داتا؟ میں نے کہا جی کیا حرج ہے اس میں؟
کہنے لگا داتا جو کہتے ہیں دینے والے کو، دینے والا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری دکان ہے نا، دکان پہ تمہارے کبھی کوئی مانگنے والا آتا ہے؟ جی آتے رہتے ہیں۔ کبھی دیا کسی کو؟ دیتا ہوں۔ پھر تم خدا بن جاتے ہو کیا؟ تم کسی فقیر کو دو گے تم داتا بن جاؤ گے، خدا بن جاؤ گے؟ خدا جو دینے والا ہے تم دینے والے ہو گئے۔ یہی مثال اس کی ہے، اللہ کے بندے دوسروں کو دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس کے حکم سے، لیکن دینے سے داتا تو بن سکتے ہیں، خدا نہیں بن سکتے۔ یہ داتا وہ ہے اللہ کے خزانوں سے لے کے دیتے ہیں، وہ داتا وہ ہے اپنے خزانوں سے خود دیتا ہے۔ اور تمام داتا جو دنیا میں ہے اللہ کے بندوں میں، ان سے بہترین داتا کون ہے؟ جو فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی ہر شے حضور تقسیم کرنے والا ہے، انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں۔ کہتے ہیں شریک کر لیا، شرک کر دیا۔ کون شرک کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کا شرک ہے، یا غوث کا شرک ہے، یہ سب نظام ماتحت ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ شرک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا سے مقرر کیا ہے۔ ایک بندہ امیر ہے، دولت مند ہے، دیگیں پکواتا ہے، گھر بیٹھا ہے، اس نے کسی لوگوں اپنے خادموں کو کہا جاؤ بازار چوک میں جا کے اس کو تقسیم کر دو۔ اب جا کے وہ تقسیم کر رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں تو اس سے لوں گا جو مالک ہے، مالک دے گا اس کو۔ اس نے خادم کو بھیج دیا وہاں جا کے تقسیم کر دو، صاحب مال لے جا وہاں پر تقسیم کر دے۔ وہ تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے اس کا دینا مالک کا ہی دینا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بندے دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، ان کو ہمت دی ہے، اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے تو وہ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ گناہ کر لو نبی کے در پہ آؤ، نبی کے در پہ آؤ گے تو کچھ ملے گا تمہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تیرے مصطفیٰ پہ نہیں جھکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اللہ کے بندوں سے ملنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پانے کے لیے اللہ کے بندوں سے لینا ہوتا ہے۔ تجارت کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم گھر بیٹھے کیوں نہیں کہتے اللہ دے گا تو کھا لیں گے؟ دینے والا اللہ ہے نا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اور رزاق ذو القوۃ المتین، طاقت والا رزاق ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتے گھر بیٹھ کے کھا لیں؟ نہیں کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرو گے تو پاؤ گے۔ اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے رابطہ کریں گے۔ جس قسم کا مال چاہیے ہوگا، دنیا کا مال چاہیے تو دنیا داروں سے رابطہ کرو، اللہ کا قرب چاہیے اللہ والوں سے رابطہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم نبی کریم کا صدقہ ہمیں راہ راست پہ مسلک حق اہل سنت جماعت پہ رکھتے ہوئے اعمال صالح کرتے ہوئے دنیا میں رکھ، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما جو تیرے پیارے ہیں اولیاء کرام ہیں۔ آخر دعوانا رب العالمین۔